تمام صحابہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کر کے اللہ سے مانگا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ جو ہیں وہ مرید رسول ہیں، لیکن عمر بن خطاب مراد رسول ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے عمر کو مانگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ کے حضور یہ عرض کیا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یا الہ العالمین، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام حاکم نے جو مستدرک میں حدیث روایت کی اس میں خاص طور پر آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ گھر سے معاذ اللہ حضور کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ جسے قتل کرنے جا رہے ہیں کیا پتا کہ اس کا غلام بن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں موجود تھے۔ دار ارقم آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی تبلیغ کا جو پہلا باقاعدہ مرکز ہے وہ دار ارقم ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے حضور جب نعرہ لگاتے ہیں تو تمام صحابہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اتنے میں جبریل امی بھی آ جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، کہ یا رسول اللہ یہاں زمین پر آپ عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں عرش بری پر فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، پھر پوری زندگی جو ہے آقا علیہ السلام کی غلامی میں گزرتی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی ہی عظمت اور شان سے نوازا۔ آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، یعنی عمر اتنے عظیم ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر بن خطاب کو میرا رب نبی بنا دیتا، لیکن آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر سراج اہل الجنہ، یہ جو میرا عمر ہے نا یہ اہل جنت کا چراغ ہے۔ کتنی عظیم شان ہے، اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی کہ حضور کتنی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری فرما دیا ہے اور عمر کے دل پہ بھی حق جاری فرما دیا ہے۔ میرا عمر جب بھی بولتا ہے تو حق ہی بولتا ہے۔ یہ شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ ان الشیطان یفرق من عمر، یہ جو شیطان ہے نا یہ میرے عمر سے ڈرتا ہے۔ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کی کیا مجال کہ اس راستے سے گزر جائے، شیطان تو عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ حضور نے فرمایا،
انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کے شیاطین کو دیکھا ہے کہ وہ میرے عمر سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے عمر کو یہ رعب عطا فرمایا ہے، یہ دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ عمر سے کفار تو ایک طرف، شیطان بھی دور بھاگتے ہیں، شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما فی السماء ملک الا وهو یوقر عمر ولا فی الارض شیطان الا وهو یفرق من عمر، فرمایا کہ آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر، کیا عظیم شان ہے عمر تیری کہ آسمان کے فرشتے بھی تیری عزت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی تیری تعظیم کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو میرے عمر سے خوف نہ کھاتا ہو، جو میرے عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کو عطا فرمائی۔ ایک مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم ناس محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر، فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھی نا، ان میں کچھ محدث لوگ ہوا کرتے تھے۔ محدث کہتے ہیں صاحب الہام کو، اللہ جن کے دلوں میں حق بات ڈال دیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب اس امت کے محدث ہے۔ میری امت کے محدث اور صاحب الہام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر آپ صاحب الہام تھے۔ قرآن مجید کی 21 آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے کے بارے میں رائے دیتے، یہاں عمر رائے دیتے، وہاں قرآن کی آیات نازل ہو جایا کرتی۔ 21 آیات ایسی ہیں، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 21 آیات ایسی ہیں جو عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ اتنے صائب الرائے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے کیوں نہ یہاں پر نماز پڑھی جائے، کیوں نہ اسے ہم مصلی بنا لیں۔ یہاں پر عمر نے رائے دی، وہاں پہ جبریل امی آیتیں لے کے آ جاتے ہیں۔ عمر نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم اسے مصلی بنائیں، رب نے یہ حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اس طرح 21 آیات ایسی ہیں جو عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوتی ہیں۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے تھے اور مجھے بتایا لَيَبْكِ الْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عمر کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جائیں گے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کے انتقال پر اسلام جو ہے وہ روئے گا۔ کیا عظمت اور شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو رشتہ دار روتے ہیں، دوست روتے ہیں، اولاد روتی ہیں، لیکن اے عمر تیری عظمتوں کو سلام کہ تیرے جانے پر اسلام بھی رو رہا ہے۔ یہ عظمت اور شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔